کا رشتہ بھی بات میں اگرچہ حقیقی باب ہے، لیکن یہاں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سارے رشتے ناتے بعد میں ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پھر بالآخر وہ مختلف مقام پہ گھومنے کے بعد لاچار واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو خفیہ رکھا۔ تو اگر بنیادی سبب کی بات کریں تو پہلا سبب تو صلح حدیبیہ کے اندر لکھی گئی ان شکوں کی اور ان معاہدے کی پاسداری نہ کرنا، یعنی کفار کا معاہدے کو توڑ دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر اس معاہدے کو مزید آگے نہ بڑھانا۔ پھر بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان جو لڑائی ہوئی تو کفار مکہ نے چونکہ ان کا ساتھ دیا اور وعدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی 10 سال تک اب لڑائی نہیں کرے گا، تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے فتح مکہ کی بنیادی طور پر۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں، جس وقت صلح حدیبیہ ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلاطین وقت کی طرف خطوط بھی بھیجے اور پھر اسلام بھی پھیلنے لگا۔ اب ضرورت تھی کہ جو عرب کا مرکز ہے مکہ مکرمہ، یہ بھی اسلام کے جو ہے وہ زیر تسلط ہو جائے تاکہ اس مرکزیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کر دیا جائے۔ تو یہ وہ وجہ تھی، وہ سبب تھا جس کی وجہ سے فتح مکہ ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طریقے سے صحابہ کرام سے اس کی تیاری کا حکم